نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں اوندے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت جو گزشتہ کل آپ نے سماعت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی بے دینی کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا ہونا ثابت کیا، اور جو اللہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کا منکر ہے۔ امام ابو بکر رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عقیدہ یہودیوں کے تمام فرقوں کا نہیں بلکہ ان میں سے ایک خاص فرقے کا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت جو کہ سلام بن مشکم، نعمان بن اوفا، شاس بن قیس اور مالک بن سیف، یہ 4 شخص تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، اور انہوں نے جب یہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے حضرت عزیر کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر دی اور اپنے محبوب کو بتا دیا کہ محبوب یہ جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو بتا دیا کہ یہ ان کی اپنی منہ کی باتیں ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا اور عیسائیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ ان کی اپنے منہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ اس پر محبوب ان کے پاس نہ کوئی برہان ہے نہ دلیل ہے، صرف ان کا یہ کہنا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ صرف اپنی جہالت کی وجہ سے یہ باتیں یہ کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ انہیں مارے، کہاں یہ اوندے جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ کس طرح رب بنا لیا؟ تو فرمایا کہ حکم الہی کو چھوڑ کر ان کے حکم کے پابند ہوئے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، اور ان کی نسبت یہ باطل عقیدہ رکھا کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ یعنی عیسائیوں میں بھی 2 فرقے تھے کہ وہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے، ان میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر کے آ گیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے اس آیت میں کہ انہیں ان کی کتابوں میں اور ان کے انبیاء کرام کی طرف سے صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کو معبود مانے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اب انہوں نے خدا تو بنا لیا، اور جو قرآن بتا رہا ہے، پھر علماء نے کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پادریوں اور علماء کو معبود بنا کر کوئی ان کی باقاعدہ یہ عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی جس طرح اللہ کی عبادت، بلکہ فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ان
کے حکم کو اپنے لیے شریعت بنا لیا تھا، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنے لیے خدا بنا لیے۔ چنانچہ پادریوں اور درویشوں سے متعلق ان کی اس روش کے بارے میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس وقت میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی۔ آج بھی بعض لوگ شوقیہ پہنتے ہیں، یہ پہننی نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ فرماتے ہیں میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا نے فرمایا اے عدی اس بت کو دور کرو، کہ پھر فرماتے ہیں کہ صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کو اس وقت دیکھا، حضور یہ آیت مبارکہ سورہ برات کی تلاوت کر رہے تھے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی عیسائیوں یہودیوں نے اپنے درویشوں کو اور علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ پھر آپ نے حضور نے خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ انہوں نے خدا تو بنایا تھا، وہ ان کو پوچھتے نہیں تھے، بلکہ ان کے جو درویش تھے، ان کے جو علماء تھے، فرمایا کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کہتے تھے تو وہ ان کو حلال مان لیتے تھے، اور جو ان کے علماء و درویش جس چیز کو حرام کہتے تھے یہ اس کو حرام قرار دے دیتے تھے۔ تو فرمایا اس طرح ان کی بات ماننا گویا کہ ان کو رب بنا لینا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو علماء کی بات مانتے ہیں، ہم جو اولیاء کی اطاعت کرتے ہیں، کیا ہم نے تو انہیں خدا تو نہیں بنا لیا؟ تو یہاں پر علماء نے ایک بہت پیارا جواب دیا اس آیت کے ضمن میں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جس کی دینی اطاعت کی جائے گی گویا کہ اسے رب بنا لیا گیا۔ جیسا کہ یہودی اور عیسائی انہوں نے اللہ کے مقابلے میں اپنے پادریوں اور درویشوں کی بات مانتے تھے، یعنی جو اللہ نے کہا اس کو نہیں مانتے، جو ان کے نبی نے کہا اس کو نہیں مانتے، جو ان کے درویش کہتے تھے، جو ان کے علماء کہتے تھے وہ مانتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اور یاد رکھیے کہ ہم جو ہیں، ہم جو علماء اور اولیاء کی اطاعت کرتے ہیں، تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ جب اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے ماتحت علماء، اولیاء، صالحین کی اطاعت کی جائے تو گویا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور اس کا جواب ہمیں قرآن کی آیت سے بھی ملتا ہے۔ اگر آپ 5واں پارہ پڑھیں گے تو 5ویں پارے میں یہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے حکومت والے ہیں۔ تو حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں فرماتے ہیں رسول کی اطاعت سے مراد قرآن و سنت کی پیروی ہے، اور اولی الامر جو اللہ نے فرمایا اس سے مراد علماء اور فقہا کی اطاعت ہے، کیونکہ ہم علماء اور فقہا کی جو بات مانتے ہیں گویا کہ ہم اللہ کی ہی بات مانتے ہیں۔ اور وہ جو مانتے تھے علماء، اور یہاں پر بھی لوگ مغالطہ کھا کر ایسے گمراہ کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا اس آیت کو پڑھ کر اور اس کے ضمن میں گمراہی آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ یاد رکھیے گا دینی اطاعت جب اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں کسی کی جائے گی تو گویا کہ انہیں رب بنانا ہے، اور ہم ایسی حرکت نہیں کرتے۔ ہمیں تو قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں آتا کچھ، فاسألوا اہل الذکر، تم علماء کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو علماء جانتے ہیں وہ تمہیں بتا دیں گے۔ اور احادیث مبارکہ میں بکثرت اتنی حدیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی اطاعت کی ترغیب دلائی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دے، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا۔
اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں نور جو لفظ آیا کہ یہ اللہ کے نور کو جو بجھانا چاہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ اس سے مراد دین اسلام بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد میرے آقا کی نبوت کے دلائل بھی ہیں، اور نور بجھانے سے مراد حضور کا دین مٹانا بھی مراد ہے، یا اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قرآن کو شائع نہ ہونے دیا جائے، یا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر روکنا، یہ بھی گویا کہ اس آیت میں آئے گا۔ اور فرمایا یہ بھی اس آیت میں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو سن کر چڑ جانا، یعنی اس کی طبیعت خراب ہو جائے، اللہ کے محبوب کا ذکر سن کر جس کی طبیعت خراب ہو جائے، تو ان سب کو اللہ نے پیغام دے دیا کہ یہ کافروں کی حرکت سے یعنی نہ دین ختم ہوگا، نہ اسلام کی شوکت میں کمی آئے گی، اور نہ حضور کی شان میں فرق آئے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، بڑا زبردست لکھا، فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، یا رسول اللہ جو آپ کے دشمن ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے تیرا اللہ تعالی۔ تو یہ ہے میرے آقا۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھا کہ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ علماء کہتے ہیں اس سے دو باتیں پتہ چلی، اور اس سے کون سی دو باتیں؟ فرمایا نمبر ایک کہ سچا دین اور ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں کہ جیسے کہ سورج کے ساتھ اس کی روشنی وابستہ ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کو چھوڑ کر نہ ہدایت ملتی ہے نہ سچا دین ملتا ہے۔ یہ آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی چاہے کہ حضور کو چھوڑ دے اور مجھے دین مل جائے، تو اس آیت سے یہ پیغام ملا کہ حضور کو چھوڑ کر نہ ہدایت ملتی ہے نہ سچا دین ملتا ہے۔ اگر صرف قرآن سے ہدایت مل جاتی تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا؟ یہ سوال یہ آیت تمہیں بتا رہی ہے۔ اور دوسری بات جو اس سے پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہدایت اور سچے دین سے الگ نہ ہوئے، کیونکہ یہ دونوں حضور کے ساتھ بھیجے گئے۔ یہ یاد رکھیے گا، بعض لوگ سورۃ الضحیٰ کی ترجمہ پڑھ کر 25ویں پارے کی ایک آیت پڑھ کے کہ پہلے حضور کو ہدایت نہیں دی، یہ آیت پیغام دے رہی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ کبھی ہدایت و دین حضور سے الگ نہ ہوئے، کیونکہ حضور کو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ اور فرمایا کہ جو کوئی انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یعنی ایک آن کے لیے بھی اگر یہ سمجھے کہ ہدایت الگ ہے، حضور کو الگ بھیجا گیا، تو فرمایا کہ وہ بے دین ہے۔ یہ آیت یہ بتا رہی ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا تاکہ اسے تمام دینوں پر، یہ جو دین حضور کے ساتھ بھیجا اللہ نے، اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آیت میں غلبے سے دلائل بھی ہیں اور قوت، دونوں اعتبار سے مراد ہیں۔ تو دلائل کے اعتبار سے کیسے دین غالب ہے؟ تو فرمایا یوں کہ دین اسلام نے اپنی حقانیت پر جتنے دلائل پیش کیے ہیں، اس سے مضبوط ترین دلائل کوئی دین پیش نہ کر سکا۔ یہ اسلام کا یہ اعجاز ہے۔ اور فرمایا قوت کے اعتبار سے غلبے کا تعلق جو اللہ نے فرمایا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے گا، تو فرماتے ہیں اس مراد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس پر ایک بہت عرصہ، اس قرآن کی اس بات پر، سچائی پر ایک بہت عرصہ گزر چکا۔ خلفائے راشدین کے دور سے لے کر کئی عرصے تک یہ دین غالب رہا۔ اور فرمایا اب آئندہ اس کا کامل ظہور جب ہوگا کہ پورے تمام دینوں پر یہ دین اسلام غالب جب ہوگا کہ جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت بھی پوری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا اور وہ دین اسلام ہوگا۔ یہی بات اس میں بتائی گئی۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ
فبشرہم بعذاب علیم، اے ایمان والو بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ علماء فرماتے ہیں پادری اور روحانی درویش یہ کس طرح باطل طریقے سے مال کھاتے تھے، تو یہ اس طرح کھاتے تھے کہ یہ دین کے احکام کو بدل کر لوگوں سے رشوتیں لیتے تھے اور اپنی کتابوں میں مال و دولت کے لالچ میں یہ تحریف و تبدیل کا کام کیا کرتے تھے، اور سابقہ ان کی کتابوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ نے شان اور جو صفت بیان کی تھی، فرمایا کہ اپنے مال کے چکر میں اسے بدل دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی اس آیت سے علماء کہتے ہیں یہ پتہ چلا کہ دین کا علم اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے، ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ دین کا علم اس لیے حاصل کرنا تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا مال، دولت، عزت، منصب، وجاہت حاصل ہو۔ فرماتے ہیں یہ آیت پیغام دے رہی ہے کہ یہ انتہائی مذموم عادت ہے اور آخرت کو تباہ کر دینے والا عمل ہے۔ میرے آقا نے اس کے بارے میں بے شمار حدیث مبارکہ، میں 2 حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وہ علم حاصل کیا کہ جس سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، تو پتہ چلا اللہ کی رضا کس سے ملتی ہے؟ دین اسلام سے ملتی ہے، قرآن و حدیث کے علم سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے وہ علم حاصل کیا کہ جس سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس نے وہ علم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا، حضور فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا، یعنی اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو سیکھی کہ لوگوں کے دل میں پھنسا لوں اپنی عمدہ گفتگو سے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی فرض عبادت قبول نہ فرمائے گا اور نہ نفل قبول فرمائے گا۔ یعنی کتنا بڑا پیغام ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اس آیت کا جو آدھا حصہ ہے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، وہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے درس قرآن میں سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں علم دین کی مجلس میں آنا، تیرے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے آنا، مولا کریم ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما، اور مولا کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ تیرے دین کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کی معرفت عطا فرما، قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ حکمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، غور و فکر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے غور و فکر میں جتنی چیزیں رکاوٹ ہوں یا اللہ اسے دور فرما دے، ہمیں بے حیائی سے بچا لے، یا اللہ بد نگاہیوں سے بچا لے، یا اللہ ہر قسم کے گناہ کی وجہ سے مولا کریم ہماری مولا کریم جو روحانیت ہوتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں با عمل، با اخلاق، با حیا بنا دے، ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنے والا بنا دے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ یہ درس قرآن میں یہ جتنے آئے ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ رب کریم جتنے حضور کی امت میں بیمار ہیں سب کو شفا عطا کر دے۔ عبداللہ کی والدہ اور ہمارے عارف بھائی ایکو والے، رب کریم دونوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، دونوں کی بیماریاں دور کر دے، اور ہمارے گھر والوں میں، خاندان میں عائزہ
وقارب میں اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی محتاجیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ درس قرآن کی برکت سے ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے۔ اللہ ہمیں برکت والی، عزت والی روزی عطا فرما، حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔